الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا خواہشات کا جہان ہے، انسان ہو یا حیوان ہو، سب میں خواہشات کا مادہ ہے۔ سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ ہر انسان کی ہوتی ہے کہ اس کو سکون مل جائے، سکون حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے وہ بڑی تگ و دو کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بہت سے کوششیں کرتا ہے، زندگی کا ایک حصہ اپنا اس کوشش میں گزارتا ہے۔ شروع کے دنوں میں، شروع کی زندگی میں بڑی محنت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آج محنت کر لوں گا، پھر میری جو باقی کی زندگی ہے بڑی پرسکون گزرے گی۔ جان مارتا ہے، جوانی کو کھپاتا ہے تاکہ آنے والی زندگی پرسکون گزرے۔ کاروبار کی طرف توجہ دیتا ہے، اتنا پیسہ بنا لوں کہ میرا بڑھاپا سکون سے گزرے، اتنی پیسہ بنا لوں کہ کبھی کچھ خریدنے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہونی پڑے۔ پھر یہ سوچتا ہے کہ شادی کر لوں، گھر آباد کر لوں تو زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ پھر یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے گا، میرا سہارا بنے گی، میری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ کئی طرح کی کوششیں ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے در پہ چلے جاتے ہیں کہ کعبہ دیکھیں گے دل کو سکون ملے گا، اللہ کے محبوب کے در پر جاتے ہیں، روضہ پاک کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ روضہ پاک کو دیکھیں گے، حاضری دیں گے مدینے کی، دل کو سکون ملے گا۔ کچھ لوگ یورپ کی طرف نکل جاتے ہیں، یورپ کا ملک دیکھیں گے، وہاں کے نظارے دیکھیں گے، وہاں کی عمارات دیکھیں گے، دل کو سکون ملے گا۔ کچھ لوگ شمالی علاقہ جات کا سفر کرتے ہیں کہ چلو کچھ دن وہاں گزار کر آئیں گے، کچھ کاروبار سے ہٹ کر، کچھ مصروفیات سے ہٹ کر، کچھ تنہائی کا وقت گزاریں گے تو ہمیں کچھ سکون مل جائے گا۔ تو انسان سکون حاصل کرنے کے لیے بہت کوششیں کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے بہت زیادہ محنت کی جا رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ دولت حاصل کرنے کے بعد بھی پرسکون نہیں ہے۔ محنت کی، پیسہ حاصل کیا، بھی زندگی پرسکون گزرے گی، لیکن دولت آ گئی پھر بھی سکون نہیں ملا۔ اس نے چاہا کہ شادی کر لوں گا، زندگی پرسکون گزرے گی، پتہ چلا کہ لوگ شادی کرنے کے بعد بھی پریشان ہیں، بیوی کی پریشانیاں شروع ہو گئی۔ لوگ چاہتے ہیں اولاد ہوگی، اللہ اولاد دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی، پتہ چلا کہ اولاد بھی مل گئی پھر بھی زندگی سکون والی نہیں۔ اچھا، جس کو اولاد نہیں ملی اس کو بھی سکون نہیں، جس کو ملی ہے اس کو بھی سکون نہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ لاہور سے دو میاں بیوی آئے کہ میرے پاس ہماری اولاد نہیں ہو رہی ایک عرصے سے، تو ہم نے نا ایک نسخہ ہم دیتے ہیں پڑھ کر، بس اللہ پاک کی طرف سے ایک ہے کہ ہم وہ دیتے ہیں تو اللہ جس کو چاہے نعمت دے دیتے ہیں، بندہ ان کا تو ذریعہ ہے۔ ایک بچہ بھی ان کے ساتھ تھا، تو جب میں نے ان کو وہ دیا سامان پڑھ کر، اب وہ کس لیے آئے ہیں کہ ہمیں بچہ ہو، اس کے لیے لاہور کا سفر کر کے آئے۔ جب میں نے ان کو سامان دے دیا سب کچھ، پھر کہتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے اور ہم اس سے بڑے تنگ ہیں۔ میں نے کہا واہ اللہ، اور ہو نہیں رہا اس کے لیے آئے ہیں علاج کروانے، جس کو لیا ہوا ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے اس سے تنگ ہے، اس بچے سے ہم بڑے تنگ ہیں۔
اس نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہوا. میں نے کہا دیکھو انسان کسی حال میں راضی نہیں ہے، یعنی اس کو اولاد نہیں تو بھی سکون نہیں، اولاد مل گئی تو بھی سکون نہیں. پرانی جو قومیں تھیں اللہ نے انجیل نازل کی، تورات نازل کی، زبور نازل کی. یہ جو کتابیں تھیں یہ بھی قوانین تھے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی، اس میں قوانین تھے. اس وقت کے بنی اسرائیل جب دریا نیل کو پار کر گئی، اللہ نے ان کو بچا لیا فرعون سے. جب اس طرف جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اب اللہ نے تو ہمیں بچا لیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب جائیں نا اللہ کے پاس، ہمارے لیے احکامات لے کر آئے نا، آگے ہم نے زندگی کیسے گزارنی. تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور 40 دن لگا کر اور انجیل لے کر آئے، تورات لے کر آئے. وہ کیا تھی؟ قوانین تھے، ضابطہ، زندگی کیسے گزارنی. اللہ نے ضابطہ حیات ان کو پورا مرتب کر کے دے دی کہ اس اصول کے اوپر اب آپ نے زندگی گزارنی. تو اس قوم نے کیا کیا؟ اس کو تحریف. انجیل آئی عیسیٰ علیہ السلام پر، اس پر تحریف کیا ہوئی کہ جو زندگی گزارنے کے سخت قوانین تھے نا وہ بھی ان میں سے نکال دیے. جو سخت قوانین تو یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، اس کو بھی نکالو، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا، اس سے بھی نکالو. جب ان نے اس قوانین کو اپنی زندگی سے نکال دیا تو آج تک جو بھی ان کا ضابطہ ہے، جو ضابطہ قانون ہے ان کی کتابوں میں جو اللہ نے دیا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا تحریف. آج اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ وہ جتنی بھی عیسائیت ہے یا یہودیت ہے پرسکون نہیں، وہ پوری قوم ہے آج تک پرسکون نہیں. حتیٰ کہ قرآن پاک بھی نازل ہوا، قرآن پاک میں بھی ضابطہ ہے یار زندگی کیسے گزارنی. اللہ نے پورے قوانین اس میں لاگو کر دیے ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس پر عمل کر کے جس نے دکھایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے قوانین بنائے اور اس پر عمل کر کے نمونہ بن کر کس نے دکھایا؟ اللہ کے نبی. ایسے آپ نے زندگی گزارنی. اب کیونکہ قرآن پاک محفوظ تھا، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. یہ پورا کا پورا محفوظ، قوانین بھی محفوظ، مسلمان قوانین پر عمل کرتے ہیں اس لیے زندگی پرسکون گزارتے ہیں. جو مسلمان ہو اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق قوانین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ان کی زندگی سکون سے ختم ہو جاتی. اللہ نے قانون بنایا کہ دن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے، دن جو ہے کام کرنے کے لیے اور رات سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. یہ قانون ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات سونے کے لیے، دن کام کرنے کے لیے. صبح اٹھو، فجر کے بعد کام شروع کر دو، کام شروع کرو، کماؤ، روزی کرو، نوکری کرو، جو مرضی ہے کرو. لیکن جب شام ہو جائے نا اب گھروں کو لوٹو، اب آرام کرو. اب رات میں نے آپ کے آرام کے لیے بنائی. اب جن لوگوں نے اس کا الٹ کر دیا کہ رات کو جاگنا ہے دن کو سونا ہے، ان کی زندگی میں سے سکون نکل گیا کیونکہ ہم نے قانون تبدیل کر دیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں یہ روٹین بن چکی ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، جب یہ اٹھتے ہیں سو کر، کیونکہ رات کا 1 گھنٹہ بھی مل جائے نا سونے کے لیے سارے دن کا مقابلہ نہیں کرتا. آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، رات کا 1 گھنٹہ بھی نیند کا مل گیا بندے کو، سارا دن سوتا پڑے گا، اس کا مقابلہ نہیں. بلکہ 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک جب بندہ سو جاتا ہے، 10 بجے سے 11 بجے تک جو اندر کا ڈیفنس سسٹم ہے نا، جو قوت مدافعت ہے، کہ جب بندے نے صبح سے لے کر شام تک کام کیا، دوڑ کی، بھاگا دوڑا، جو بھی کیا، اندر جتنی توڑ پھوڑ ہوئی نا جسم کے اندر، جب یہ بندہ سونے چلا گیا تو 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک وہ ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب وہ اندر سے فوج نکلتی ہے، ایک اللہ کا نظام ہے جسم میں، وہ اندر سے نکلے گی اور جا کر پورے جسم کی ریپیئرنگ شروع کر دے گی. پورے جسم کو ریپیئر کر کے اور اس کو اگلے دن کے لیے دوبارہ فریش کر دے گی، حشاش بشاش کر دے گی. یہ سسٹم اس کا ایکٹیو ہوتا ہے 10 بجے سے 11 بجے تک. جو بندہ اس ٹائم پہ نہیں سویا تو اس کا وہ سسٹم ایکٹیو نہیں ہوا.
اب وہ سویا 12 بجے 1 بجے 2 بجے، صاف ظاہر ہے جو اتنی لیٹ سوتا ہے وہ لیٹ اٹھے گا. جب وہ لیٹ اٹھا، اس کے جسم کی ریپیئرنگ نہیں ہوئی، صبح اٹھنے کے بعد اس کو لگا کہ میرا جسم بوجھل تھکا ہوا، کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہوئی. پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف شروع ہوگی، مجھے کوئی بیماری شروع ہوگی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پر کوئی اثر شروع ہو گیا، میرے پر کوئی جادو ہو گیا. کیوں؟ کہ میرا سر بوجھل ہے، میری آنکھیں بوجھل ہیں، میرے کندھے بوجھل ہیں، میرے سے اٹھا نہیں جاتا. ہمارے پر اکثر لوگ آتے ہیں یہی کیفیت لے. دیکھیں فجر اٹھنے کا ٹائم تھا، یہ نہیں اٹھا. فجر برکت والا ٹائم تھا، یہ نہیں اٹھا. حالانکہ آپ کے مقابلے میں جانور اس اصول پہ عمل کرتے ہیں. جانور رات مغرب کے بعد آپ ان کو دیکھ لیں بالکل ڈھیلے ہو کر سائڈ پر سست ہو کر اپنے آرام کے لیے چلے جاتے ہیں. مغرب کے بعد سب چستی پھرتی سب ختم جانوروں کا. بڑا جانور ہے چاہے چھوٹا چاہے پرندہ ہے، آپ بھی اسے دیکھ لیں کہ مغرب کے بعد وہ چہچہانا اڑنا سب ختم، وہ اپنے آرام کی طرف چلا گیا. اور جب تہجد کا وقت ہوگا نا پھر یہ حشاش بشاش ہو جائے گا، یہ اٹھ گیا ہے. آپ یہاں بھی ہوں گے جو یہ جانور آپ بڑے دیکھ لیں، گائے بھینس طوطا پرندہ مرغا مرغیاں جتنے بھی ہیں کبوتر، یہ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں سب. یہ اصول کس کا تھا؟ انسانوں کے لیے تھا اپنا، لیکن عمل کون کر رہے ہیں؟ جانور کر رہے ہیں. پھر جب جانور حلال، اور یہ بھی حلال جانور، یہ بھی یاد رکھنا، جو حرام جانور ہیں وہ رات کو جاگتے ہیں. جیسے کہ کتا ہے، کتا رات کو جاگتا ہے، دن کو سوتا ہے. وہ رات کو جاگتا رہتا ہے اور دن کو، اس لیے اس میں برکت ختم ہے، اس میں برکت نہیں ہے. وہ 6 پیدا ہونے میں برکت نہیں ہے. لیکن جو حلال جانور ہے وہ مغرب کے بعد سو جاتا ہے، تہجد کے بعد اٹھ جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس میں برکت رکھ دی ہے. اس لیے کاروباری حضرات جو ہے وہ ہمیشہ، یہ جو تاجر ہیں منڈی والے ہیں، یہ اپنا کاروبار تہجد کے بعد شروع کرتے ہیں. آپ منڈیوں میں چلے جائیں، سبزی منڈی میں چلے جائیں، وہ کس ٹائم کاروبار شروع کرتے ہیں؟ تہجد کے بعد، وہ اذانوں سے بھی پہلے. ہمارے دیہاتوں میں جو بیوپاری ہیں جانوروں کے، جانور جس سے خرید لیا، فرض کیا انہوں نے سودا کیا ہے مغرب کے وقت، لیکن جانور کھینچنے آئیں گے 4 بجے. سودا مغرب کو ہو رہا ہے، ظہر کو ہو رہا ہے، جس ٹائم بھی ہو رہا ہے، کہتے ہیں جانور آپ سے ہم کھینچنے آئیں گے صبح 4 بجے. صبح کے 4 بجے منڈیوں میں لوگ لے کر جانور جاتے ہیں فروخت کرنے کے لیے، صبح 4 بجے جا رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ برکت کا وقت ہے، برکت کا وقت. کیوں برکت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا. اس وقت میں جھوٹ نہیں بولا جاتا. جب جھوٹ بولنا شروع ہوتا ہے برکت ختم ہو جاتی ہے، وقت کے اندر سے برکت نکل جاتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، اصول کیا ہے؟ جو رب نے اصول بتایا ہے اس پہ عمل کیا جائے گا تو زندگی پر سکون گزرے گی. اگر ہم اس اصول سے ہٹیں گے تو ہماری زندگی میں سکون نکل جائے گا. ہم لاکھ کوششیں کر لیں، اگر ہمیں اولاد بھی مل گئی لیکن ہم نے رب کے اصول کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو یہی اولاد ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب بن جائے گی. آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا، اپنے ہاتھوں. جس اولاد کے لیے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بے پناہ دولت دی لیکن اولاد نہیں دی. ابھی پروگرام تھا پچھلے ہفتے مری کے قریب ایک جگہ، تو جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں والے نے ہمیں بتایا کہ بھائی یہ جو جگہ ہے نا یہ ایک بابا کی ہے، اس کی بیوی ابھی فوت ہو گئی ہے لیکن اس کی اولاد کوئی نہیں ہے. 300 کنال زمین ہے مری میں، جہاں پر 25 لاکھ روپے کا مرلہ ہے. اس کی 300 کنال ہے، لوگ قبضہ کیے جا رہے. پھر اس کو بلایا، اب نے کہا ملتے ہیں، ملے، وہ بیعت بھی ہوا. اس نے کہا کہ میں ہوں تو جنگ کا لیکن یہ میری پرانی زمین ہے، میری بیوی بھی فوت ہوگی، میرا بچہ بھی کوئی نہیں، اور 300 کنال کا میں مالک ہوں. دیکھیں اب وہ پریشان حال، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اتنی دولت لیکن اولاد نہیں. بیوی تھی وہ بھی چلی. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر کھانے کو نہیں لیکن 10-10 12-12 بچے ہیں. گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، لیکن بچے کتنے؟ 10-10 12-12. آپ بھی دیکھتے ہوں گے یہ غریب جھوپڑیوں والے بچے ہی بچے، اور امیروں کو دیکھتے ہوں گے 1-2، ایک جگہ کسی کا ہے ہی. یہ رب کا نظام ہے لیکن سکون نہیں مل رہا کسی کو. یورپ والے لوگ ہیں سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں. امریکہ میں ایک شہر میں 100 پاگل خانہ ہے. امریکہ کے ایک شہر کے اندر 100 پاگل خانہ ہے. پاکستان میں 1 یا 2 ہے، ہمارے ملک کے اندر یا 1 ہے یا 2 ہے غالباً. امریکہ کے ایک شہر میں، اب سب امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں،
امریکہ ترقی یافتہ ملک، چاند پہ پہنچ گیا، مریخ پہ پہنچ گیا، یہ تحقیق وہ تحقیق، یہ بنا لیا وہ بنا لیا، یہی سارا ہمارے ہاں ہمارے لیے ماڈل بنا کے رکھتے ہیں، دیکھو جی کتنی ترقی کر کے تم مسلمان دیکھو کہاں رہ گئے۔ وہ ترقی یافتہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہاں 100 پاگل خانے ہیں ایک شہر کے اندر، مطلب جتنی بھی ان نے ترقی حاصل کر لی سکون نہیں ملا۔ اسی مقابلے میں جاپان ترقی یافتہ ملک ہے، ہم سب جانتے ہیں، آج سے 40-50 سال پہلے ہم جاپانی گھڑیاں دیکھتے تھے لوگوں کے ہاتھوں میں، سیکو 5 کی گھڑی جاپانی مشہور، بہت مشہور تھی، 21 سال تک اسے کچھ نہیں ہوتا تھا، آٹومیٹک گھڑی، جاپان کے ریڈیو بن کے آتے تھے، اس ٹائم لوگوں کے پاس ہوتے تھے، بڑے بڑے سال چلے۔ آج بھی جو جاپان کی چیز ہم بھی بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بالکل جاپانی چیز دکھاؤ نا، یعنی ہمیں بھی اتنی پتہ ہے کہ جاپان کی چیز کامیاب ہوتی ہے۔ آج بھی جاپان ہم سے 100 سال آگے ہے، جو وہاں ٹیکنالوجی اس وقت استعمال ہو رہی ہے وہ ہم سے 100 سال آگے کی استعمال کر رہے ہیں، لیکن جاپان میں خودکشی کی جو شرح ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، خودکشی دنیا میں سب سے زیادہ، بلکہ اتنی تعداد بڑی خودکشی کی، ان کو خودکشی کے سینٹر بنانے پڑ گئے کہ بھائی ادھر ادھر نہ جاؤ، اتنی خودکشیاں نہ کرو، ادھر آ جاؤ ہم تمہیں ماریں گے، مرنا کیسے ہے وہ بھی ہم بتائیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ، سینٹر بنا دیا ایک جاپانی۔ اچھا وہاں کا جو اصول ہے کہ اگر آپ نے خودکشی کرنی ہے تو آپ گھر میں سب کو الوداع کرو گے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ بھائی، کیوں جا رہے ہو، یہ بات نہیں کہ بس میں تھک گیا زندگی سے اب میں مرنے جا رہا ہوں، جاؤ بھائی۔ اب یہ سینٹر میں جائے گا، وہ کہیں گے ہاں جی مرنا کیسے ہے، آپ کو زہر کا ٹیکا لگائے، آپ کو کوئی الیکٹرک شاک دے، آپ کو پھانسی کا پھندا ڈال دے، جتنے بھی طریقے ہیں مرنے کے، تو وہ جو پسند کرے گا اس طریقے سے اس کو مار دیا جائے گا۔ ایک جاپانی اپنے گھر سے نکلا مرنے کے لیے جا رہا ہے، روڈ پر چلتا جا رہا ہے خودکشی سینٹر میں، تو رستے میں اس کی نظر پڑی کچھ لوگوں پہ کہ 10-11 بندے بیٹھے ہیں اکٹھے، 10 بندے ایسے دائرہ لگائے بیٹھے ہیں، ایک بیٹھا ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے، اور یہ جو 10 بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں، یہ 10 بندے سن رہے ہیں، یہ بندہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا نا تو اس کو بڑا عجیب لگا، یار یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، اتنی پرسکون کیسے بیٹھے ہیں، اور ہمارے ملک میں اتنی پرسکون یہ کس طرح کیسے آرام سے سلیقے سے بیٹھ کر ایک بندہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہے اور یہ 10 بندے سن رہے ہیں۔ جب اس کو بڑا عجیب ماحول لگا نا تو وہ چلتا چلتا ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اب ساتھ جا کر وہ بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد اس جاپانی کو نیند آ گئی، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، تو 3 گھنٹے بعد یہ پریشان ہو گئے تو یار یہ پتہ نہیں کون ہے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور اس کو نیند بھی آ گئی، اب یہ اٹھ بھی نہیں رہا۔ تو 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد انہوں نے اس کو اٹھایا، ان کا جب عمل پورا ہوا بھی اٹھو بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مسئلہ؟ اس نے کہا بھی یہ چھوڑو، یہ بتاؤ تم کون لوگ ہو، تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ہماری تعلیم ہو رہی ہے، ہم حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، حدیث کا ہمارا درس چل رہا ہے، ہمارا حلقہ لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا بھائی یقین کرو میں 3 دن سے نہیں سویا، 3 دن سے میں جاگ رہا ہوں مسلسل، ٹینشن پریشانی میں، 3 دن سے مجھے، حتیٰ کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں زندگی کے خاتمہ کروں۔ اب میں زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو دیکھا تو مجھے بڑا عجیب لگا، یہ کیسے لوگ ہیں جو بڑے پرسکون بیٹھے ہیں۔ تو میں اس ماحول میں جب آیا آ کے بیٹھا مجھے نیند آ گئی۔ نیند کیسے نہ آتی؟ جب حدیث پڑھی جا رہی ہو تو سکینہ نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل سکون آتا ہے، جب بیان ہو رہا ہو تو نیند آتی ہے، جب بیان ہو رہا ہو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جب لوگ جماعت میں جاتے ہیں بہت سوتے ہیں، اچھا جب سکون ہوگا تو نیند آئے گی، سکون ہوگا تو بھوک لگے گی، بلکہ سکون نہ ہو تو نشہ بھی نہیں چڑھتا۔ یہ جو نشہ دیتے ہیں نا ہاسپٹل میں تو بات کو تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ اس کا سارا فوکس اس آپریشن پہ ہوتا ہے، کیونکہ مریض لیٹا ہوتا ہے یا بھی پتہ نہیں میرا گردے کا آپریشن، دل کا آپریشن جو بھی ہوگا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس مریض کو دوسری طرف لگاتے ہیں، آپ کا کیا حال ہے، آپ کا نام کیا، آپ کہاں سے، جیسے اس کا خیال تبدیل ہوا فوراً اس کو ڈوز دی اور وہ بیہوش ہو جائے۔ پتہ چلا کہ دماغ اگر پرسکون نہیں ہوگا تو اس کو نشہ بھی نہیں چڑھے، جب دماغ پرسکون نہ ہو تو نیند بھی نہیں آتی، دماغ پرسکون ہو بھوک بھی نہیں لگتی۔ تو جب اس کو نیند آ گئی اس نے کہا میں تو 3 دن سے نہیں سویا، آپ لوگ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے کہ مجھے نیند آ گئی، لہذا مجھے بھی بتاؤ یہ کیا ہے، آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟
تو انہوں نے اس کو پھر اپنے ساتھ لیا اور وہاں کے سینٹر میں لے گئے، تو اس کو سارا اپنے بارے میں بتایا، تعارف کرایا، اس نے کہا مجھے بھی شامل کرو، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اب دیکھیں خودکشی کرنے جا رہا تھا لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دے دی صرف ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو سکون بڑی دولت۔ اب اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ تمہیں نہ پیسے میں سکون ملے گا، نہ تمہیں گھر والی میں سکون ملے گا، نہ تمہیں مال و دولت میں سکون ملے۔ آپ دیکھیں ابھی یہ چند دنوں کی پہلے کی بات ہے، اور خاتون نے لینڈ کروزر چڑھائی ہے۔ یہ کون خاتون ہے آپ کو پتا ہوگا؟ گل احمد کی مالک، میٹرو کی مالک، کتنی بڑا سٹور ہے میٹرو کا، پورے ملک میں اس کا نیٹ ورک ہے، ان کے انرجی سینٹر ہیں، میٹرو، بجلی گھر ہیں، فیکٹریاں ہیں، کیا کچھ ہے، موٹر سائیکل ہے، اگربتی ہے، ٹرک ہے، پتہ نہیں کیا، کئی فیکٹریوں کی مالکن ہے۔ لیکن حالت اس کی کیا تھی آپ کے سامنے، اس کی حالت تو دیکھو نا، شراب کے نشے میں دھت اور بھاگ کے جا کے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی تھی، ایک موٹر سائیکل والے کو ٹکر جو ماری، اس سے اور گھبرا کے آگے 3-4 کو لگاڑ کے چلی۔ پتہ چلا کہ اتنی بڑی دولت مند خاتون کا بھی یہ ہے۔ اگر آپ کو پرسکون نیند آ جاتی ہے تو اللہ نے کتنی بڑی دولت دے رکھی ہے۔ وہ لوگ ہیں جو مزدوروں کو جا دیکھیں کیسے پرسکون سوئے ہوتے ہیں، اور اتنی گہری نیند آتی ہے کہ اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتے۔ نوشہرہ میں ہم ایک جگہ موجود تھے، ہمیں کسی نے بتایا کہ ایک شخص بہت امیر کبیر گھر سے نکلا، جھگڑا ہوگا جو بھی ہوگا، تو ایک ہوٹل میں گیا، وہاں جا کر چائے کا آرڈر دیا، چائے لے کر آؤ۔ چائے آ گئی، وہ جو ویٹر چائے لے کر آیا اس سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے، تو زندگی کی بڑی خواہش؟ اس نے کہا ہاں میرا دل چاہتا ہے میرا الگ سے چھوٹا سا ہوٹل ہو۔ اس نے اس ٹائم کا اس کو 2 لاکھ روپے نکال کے دیا، جاؤ اپنا کام کرو، یہ لو۔ باہر نکلا، ٹیکسی بلائی، ٹیکسی میں بیٹھا، ایک مجھے دریا کے پل کے اوپر چھوڑ کر۔ اب وہ ٹیکسی والا چھوڑنے گیا، ہمیں کتنا کرایہ؟ کہا 200 روپے، یہ لو 20,000، جاؤ مزے کرو، اس کو بھی دے دیے۔ چلتے چلتے پل کے درمیان میں جا کر، اب پلوں کے اوپر 1-2 پولیس والے موجود ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بندہ تو وضع قطع سے بہت امیر لگتا ہے، بڑی مہنگی گھڑی بھی پہنی ہوئی، بڑی مہنگی سگریٹ بھی پی رہا ہے، وضع قطع تو امیروں والی ہے، لیکن یہ دریا کے پل کے درمیان میں کیوں ٹھہرا؟ پھر اس نے تھوڑی دیر وہاں رکا، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ وقت کے بعد اس کی لاش ملی، پتہ چلا 4 گھی کی ملوں کا مالک تھا، 4 گھی کی ملوں کا وہ مالک تھا، لیکن گھر سے اتنی ڈپریشن کا وہ شکار تھا کہ آپ نے خودکشی کر کے چلا گیا۔ تو پتہ چلا سکون دولت میں نہیں، سکون پیسے میں نہیں، سکون اولاد میں نہیں، سکون جائیداد میں نہیں، سکون رتبے میں نہیں، پیسے میں نہیں، عہدے میں نہیں، کسی چیز میں نہیں سکون آپ کو نہیں ملے گا۔ سکون کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون چاہتے ہو تو صرف میری یاد ملے، بس یہ اصول میں نے بتایا کہ جب بھی تمہیں پریشانی آ جائے بس تم مجھے یاد کرو، تمہیں سکون ہی سکون حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ملتی تھی فوراً آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، جب بھی کوئی پریشانی آئی فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہ تعلیم دی نا امت کو، تعلیم دی کہ جب بھی پریشانی آئے کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر۔ آج دیکھیں پریشانی آئی، بس کیا بیماری آ گئی تو سب سے پہلے بھاگے ڈاکٹر کے پاس، سب سے پہلے بیمار ہے چلو ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے دیا جواب حکیم کے پاس، حکیم نے دیا جواب پیر کے پاس، پیر نے جواب دیا کسی دربار میں، کہیں بھی۔ یہ ہم نے ایک زندگی کا ذائقہ بنایا۔ پھر جب سب اپنی اپنی طرف سے لاجواب کرتے ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، یا بس اب اللہ کا ڈر ہے، اب کوئی خیرات کرو، کوئی صدقہ کرو۔ وہ آخر میں وہ ڈر دکھاتے ہیں، جو ڈر پہلے لینا چاہیے تھا وہ کیا لیا؟ آخر میں جا۔ پھر ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ چلو یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ پھر بھی ہم اللہ کے در پہ آ جاتے ہیں، یہ بھی مسلمان کے لیے بڑی نعمت ہے کہ ہم پھر بھی اللہ کا در ہمیں ملتا تو ہے۔ ایک ہی تو در ہے کہ جس پر جا کر سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے دیر سے ہی آیا لیکن آیا تو صحیح، اگر میں یہ بیماری نہ دیتا تھا تو کہاں آتا، میں تجھے یہ پریشانی نہ دیتا پھر تو میرے پاس کہاں آتا، تو میرے در پہ تو نہ آتا۔ کیونکہ ہمیں جب خوشی ملتی ہے، ہمیں فراوانی ملتی ہے، ہمیں تو اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ خوشی میں بھی مجھے یاد رکھنا ہے، غم میں بھی مجھے یاد رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں عید پڑھتے ہیں نا، تو عید میں ہم تکبیریں کہتے ہیں،
تکبیریں کہتے ہیں نا، 3 تکبیریں پہلے کہتے ہیں، زائد 3 بعد میں کہتے ہیں. مطلب ہے تو نماز، لیکن نماز میں عید میں تکبیریں بڑھ گئی. اسی طرح جنازے میں بھی تکبیریں ہیں. جنازہ تکبیروں کا نام، اس میں بھی ہم تکبیریں پڑھتے ہیں 4 ایسے پڑھتے ہیں، نیت بھی یہ کرتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، یہ نیت ہوتی ہے فرض کے بعد. اور عید میں بھی تکبیریں بڑھ گئی. پتہ چلا عید کیا ہے؟ خوشی. عید خوشی کا موقع، جنازہ کیا ہے؟ غم کا موقع. خوشی میں بھی تکبیریں بڑھ گئی، غم میں بھی تکبیریں بڑھ گئی. پتہ چلا کہ خوشی میں بھی رب کو یاد کرنا ہے، غم میں بھی رب کو یاد کرنا ہے. خوشی کا موقع بھی رب کا نام بڑھ گیا، غم کا موقع ہے تو رب کا نام بڑھ گیا. تو یہ اللہ نے ہمیں اصول بتائے ہیں کہ میری ذکر میں ہی تمہیں سکون ملے. تم جہاں مرضی ہے بھاگتے رہو، دنیا کے کونے کونے چھان مارو. کافر آج کا دنیا میں سکون جو نہیں مل رہا، کہتے چاند پہ چلے جائیں گے، مریخ پہ چلے جائیں گے، وہاں ہم اپنی دنیا بات کر لیں گے. یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی. قرآن پہ ریسرچ ہے ان کی، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا سب ختم ہو جانی ہے. لیکن ان کا یہ ذہن یہاں تک ہے، حالانکہ رب نے تو پوری کائنات ہی ختم کر دی. ان کا ذہن یہاں تک ہے، اسی لیے وہ چاند پر اور مریخ پر جانے کی تیاریوں میں لگے، کیونکہ ان کو یہاں سکون نہیں مل رہا. وہ اپنے سکون کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کی یاد میں. جب اللہ کی یاد میں انسان آ جاتا ہے اور اللہ کی یاد میں 2 لمحے گزارتا ہے تو دل کو اطمینان آ جاتا ہے. اطمینان کیسے آتا ہے؟ کہ وہ جو جتنی پریشانیاں اس پر لاحق تھی نا، اس سے دل اس کا سکون پا جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گری ان کے ہاتھ سے، سوئی گری. آپ نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ نے پڑھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور گری تو سوئی ہے، آپ اس میں بھی انا للہ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا سوئی گری ہے تو پھر بھی تو تکلیف ہے نا، ہر چھوٹی تکلیف کے اوپر بھی انا للہ پڑھنا ہے. ہر چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر بھی انا للہ پڑھنا ہے. بظاہر یہ تکلیف اتنی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن تکلیف تو آئی ہے نا. اور ہر تکلیف پر اللہ راضی ہے، ہر تکلیف. اور ہر چھوٹی تکلیف صدقہ بھی ہے، ہر چھوٹی تکلیف صدقہ بھی ہے. ہر تکلیف پر اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی. اگر تکلیف نہیں آئی تو سمجھ لیں اللہ سے ناراض ہے. ایک صحابی رسول رات کا وقت ہے، گھر والی کو بلایا کہ مجھے پانی پلاؤ. اب وہ جاتی ہیں، پانی لے کر آتی ہیں، تو یہ صحابی رسول سو گئے. نیند وہ پانی لے کر ٹھہری ہیں. یہ اٹھے تو میں پانی دوں. کافی دیر گزر گئی، جب آنکھ کھلی دیکھا تو ان کی گھر والی پانی لے کر ٹھہری ہوئی. صحابی رسول حیران ہو گئے، میں تو سو گیا تھا، آپ پانی رکھ دیتے، میں جب اٹھتا پھر پی لیتا. فرمایا نہیں، آپ نے پانی مانگا تھا تو یہ میں کیسے کر، جب تک آپ پانی نہیں پی لیتے تو میں کیسے سو سکتی. یعنی اتنا ادب اور احترام خاوند کا. صحابی رسول بہت خوش ہوئے. فرمایا اچھا ایسا کرو، اتنی تم میری فرما بردار خاتون ہو تو آج جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا. مانگو مجھ سے، کیا مانگو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے. وہ تو حیران ہو گئے، اتنی فرما بردار خاتون اور مانگ کیا رہی ہے؟ طلاق. تو میں اب اس کا فیصلہ حضور کریں گے، اور چلتے ہیں ان کے پاس. اب یہ دونوں روانہ ہوئے اپنے گھر سے. چلتے چلتے راستہ آیا تو راستے میں صحابی رسول کو ایک گڑھا سے ٹھوکر لگی، گرے تو ٹانگ زخمی، گھٹنے سے چوٹ لگی. جیسے چوٹ لگی ان کی گھر والی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا اب طلاق نہیں چاہیے، واپس چلو، اب مجھے نہیں چاہیے، واپس چلو. وہ حیران ہو گئے، یہ کیا وجہ ہے؟ پہلے طلاق کیوں مانگتی تھی، اب کیوں نہیں مانگتی؟ فرمایا بات یہ ہے، میں نے اللہ کے معمول سے سنا ہے کہ جس کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہو نا تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. لہٰذا جب سے میری آپ سے شادی ہوئی ہے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، تو مجھے ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں شاید اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے. لیکن جب آج آپ کو ٹھوکر لگی ہے نا اور آپ کو یہ تکلیف ہوئی ہے تو مجھے یقین ہو گیا اللہ آپ سے راضی ہے، اب مجھے آپ سے کوئی طلاق نہیں چاہیے. تو یہ تکلیف بھی نعمت بن جاتی ہے، یہ دکھ بھی نعمت بنتے ہیں، یہ پریشانیاں بھی نعمت بنتی ہیں. بلکہ فرمایا کہ اگر ایک بندے نے پیسے اس جیب میں ڈالے اور غلطی سے بعد میں ادھر ہاتھ ڈالا کہ پیسے شاید ادھر تھے، بھول گیا اور ادھر ہاتھ ڈالا تو پیسے اندر نہیں تھے اور اس کو جھٹکا لگا ایک دفعہ کہ اوہ پیسے کہاں گئے، یعنی یہ اس کو تکلیف پہنچی، اس پہ بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. اتنی بات ہوئی، اس کو جو اتنی سی تکلیف آئی ہے اس پہ بھی اس کا گناہ معاف ہو اور درجہ بلند ہو.
یعنی حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں تھی، صرف بھول گیا. جیسے بعض کا ایسا ہوتا ہے موبائل رکھ کے بھول جاتے ہیں. آج کل موبائل بہت مہنگے ہیں. اب ادھر رکھا تھا بھول گئے، تھوڑی دیر بعد یاد آیا میرا موبائل کہاں گیا. وہ ایک جھٹکا لگتا ہے انسان کو، یہ شاید گر گیا، پتہ نہیں کوئی اٹھا کے لے گیا، لیکن وہ موجود ہوتا ہے. اور یہ جو اس کو تکلیف پہنچی نا، اس پہ بھی اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کے درجہ بلند کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. ہر چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پہ اللہ راضی ہوتا ہے. یہ تکلیف نعمت بنتی ہے انسان کی. لیکن مسلمان جو ہے نا، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے اس کو سکون کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ نے اس کو سکون کی نعمت سے نوازا ہے. سکون قلب سلیم ہے. یہ ایسا سکون ہے کہ جو اس کو موت کے وقت بھی ملے گا، موت کے وقت بھی. لیکن ایمان والے، جس کا ایمان مضبوط ہوگا نا، جتنی بڑی مصیبتوں کے پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے نا، اس کا دل پھر بھی مطمئن رہے، سکون میں رہے. حتیٰ کہ موت کا وقت بھی آ جائے گا نا، یہ سکون میں ہوگا. حتیٰ کہ قبر کا معاملہ ہوگا، یہ سکون میں ہوگا. حشر کا معاملہ ہوگا، یہ سکون میں ہوگا. کوئی صراط کا معاملہ ہوگا، سکون میں ہوگا. 5 پریشانیاں انسان ہر بندے کو. 5. پہلی پریشانی کہ موت کے وقت کیا بنے گا. جب مجھے موت آئے گی تو میرا کیا بنے گا، یہ پریشانی ہے نہیں. اچھا پتہ نہیں میرا قبر میں کیا بنے گا، قبر میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ پریشانی ہے دوسری. اچھا میرے ساتھ پتہ نہیں حشر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا حساب کیسے ہوگا، تیسری پریشانی. چوتھی پریشانی میں پل صراط سے پتہ نہیں کیسے گزروں گا، میں گزر سکوں گا کہ نہیں گزر سکوں گا. 5ویں پریشانی پتہ نہیں میں جنت جاؤں گا یا میں جہنم جاؤں گا، پتہ نہیں میرے ساتھ بنے گا کیا. یہ 5 پریشانیاں ہیں، بہت بڑی 5 پریشانی. ان 5 پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. 5 وقت کی نماز. جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ اس سے ان 5 پریشانیوں کو دور کر دے گا. 5 پریشانی. 5 وقت کی نماز. جب نماز کی پابندی کریں گے تو دل کو سکون ملے گا. اللہ کا ذکر کریں گے، دل کو سکون ملے گا. قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، دل کو سکون ملے گا. تسبیحات کریں گے، دل کو سکون ملے گا. درود پاک کا اہتمام کریں گے، دل کو سکون ملے گا. کتنا آسان نسخہ ہے. ہم نے سکون ڈھونڈا کاروبار میں، ہم نے ڈھونڈا دولت میں، ہم نے ڈھونڈا گھر میں، اہل و عیال میں، رشتہ داروں میں. ہم نے کہاں کہاں سکون تلاش کیا. سکون کہاں تھا؟ نماز میں، قرآن میں، اور ذکر اذکار میں، تسبیحات میں، اور درود پاک میں. یہاں سکون تھا، ہم نے وہاں حاصل کیا. اچھا آپ دیکھیں، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں سکون ملتا کہ نہیں ملتا؟ پھر جب آپ ظہر پڑھ لیتے ہیں سکون ملتا کہ نہیں ملتا؟ جب آپ عصر پڑھ لیتے ہیں سکون ملتا کہ نہیں ملتا؟ جب آپ مغرب پڑھتے ہیں سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ جب آپ عشاء پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں دل مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ آج کی نمازیں میں نے پوری کر لی، اب دل مطمئن ہے. ہو سکتا ہے رات کو موت بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. باقی ٹینشن اللہ سے خود بخود دور کر دیتا ہے. اگر آپ نے کوئی بندہ بھی جو 5 وقت کا پکا نمازی ہو نا، اور ایک نماز اگر اس سے چھوٹ جائے تو اس کو کتنی پریشانی ہوتی. ایک نماز اگر اس کی چھوٹ جائے، جب تک وہ اس کو ادا نہیں کر لیتا اس کو سکون نہیں آتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو نہیں پڑھتے وہ الگ بات ہے، جو بالکل مسجد ہی نہیں آتے ان کے تو دلوں پہ پڑتا ہے، ان کے تو دلوں میں مہریں لگی، ان کے تو دل سیاہ ہو چکی. وہ تو نہیں. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں آتے پھر بھی اللہ کسی نہ کسی طریقے ان کو لے آتے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پھر اللہ ان کے دلوں پہ مہریں لگاتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں آتے. آپ جو کچھ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں، کیونکہ اللہ ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے اتنی ڈھیل کہ اچھا بھائی سنبھل جا. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے بس بھی اب تیرے واپسی کے راستے ختم ہو گئے، اب دلوں پر مہریں لگی. لیکن وہ لوگ جو مستقل نمازی ہیں، اگر ان کی ایک نماز میں چھوٹ جائے تو ان کو سکون نہیں ملتا، بے چینی ہونے لگ جاتا. پھر وہ جب تک اس کو ادا نہیں کر لیتے تب تک ان کا اطمینان قرار ان کو واپس نہیں. جیسے ہی نماز پوری کر لی سکون آ جاتا. اس لیے جو لوگ مستقل روزے رکھنے والے مستقل، جیسے ہی رمضان آتا ہے تو وہ اپنے روزے مکمل کرتے ہیں. جب روزے مکمل کرتے ہیں دل اطمینان اور سکون میں آ جاتا ہے. جو مستقل قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں روزانہ، اگر قرآن پاک کی تلاوت ایک دن بھی ان سے مس ہو جائے تو ان کو بے چینی شروع ہے. جو مستقل تسبیحات پڑھنے والے ایک دن کی بھی تسبیح کا ناغہ ہو تو ان کو بے چینی شروع ہو جاتی. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ سکون میں تھے. اب مچھلی کو تھوڑی دیر کے لیے پانی سے نکالو جیسے تڑپتی ہے، جیسے پانی میں جاتی ہے اوپر سکون ہو جاتا ہے. تو مسلمان کی مثال بھی ایسی ہے، جب تک ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نماز کی پابندی میں رہے گا پرسکون زندگی رہے گی. دنیا کے جھنجھٹ تو ویسے ہی رہے ہیں، جب سے دنیا میں آئے ہو اور جب تک رہو گے یہ نہیں ختم ہوگا. یہ تو رہیں گے، یہ آپ سے پہلے بھی تھے، یہ آپ کے بعد بھی رہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا.
لیکن سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کی یاد ملے گا۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کی یاد، قرآن بھی اللہ کی یاد، ذکر اذکار بھی اللہ کی یاد ہے، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ اللہ کی یاد ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔